ماحول نے کیا کیا؟ نوجوان لڑکے لڑکی کو ایک چیئر پہ بٹھا کے تعلیم یافتہ بنانا شروع کر دیا. یہاں زنا نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اور عورت نے گھنگرو باندھ لیے, کپڑے اتار دے, سکرین ننگی ہو گئی. ساری رات ہمارے نوجوان ننگے ناچ دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. تو جب ایسی راتیں گزریں گی تو اللہ کی قسم کوئی پتہ نہیں کسی رات کو زمین کروٹ لے اور سب کچھ اندر اور اندر کا باہر اور باہر کا اندر چلا جائے. کوئی پتہ نہیں کہ ہوائیں پاگل ہو جائیں یا بجلیاں اللہ تعالیٰ کی وہ بے لگام ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کی تلوار بے نیام ہو جائے یا میرے اللہ کے بادلوں کے تیور بدل جائیں یا زمین آسمان کی گردش بدل جائے. توڑی دیتا ہے. دنیا میں ایک قوم بے حیا بے غیرت آئی تھی, لوط علیہ السلام کی. اللہ نے ان کو 5 عذابوں سے مارا. دنیا کا سب سے بڑا کافر فرعون ہے. فرعون دنیا کا سب سے بڑا کافر فرعون, کہ دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا خدا ہی میں ہوں, انا ربکم الاعلی, میں خدا ہوں. یہ دعویٰ دنیا میں کسی نے کیا؟ سجدہ کروایا بادشاہوں نے, خدا ہی میں ہوں. یہ صرف فرعون تھا. اللہ نے پانی میں ڈبو کے ختم کیا. لیکن لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب آئے ہیں. 5. زمین میں زلزلہ, فرشتے کی چیخ, پتھروں کی بارش, شیروں کا مسخ ہونا, اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر کے آسمان تک جا کر زمین پہ گرا کے مارنا. یہ کٹھے عذاب اللہ نے پھینکے ان پر. ان کی بے حیائی اور بے غیرتی کی وجہ سے ساری دنیا بے حیائی کے خوفناک شکنجے میں آ چکی ہے. ناچ گانا آوارگی, عورت کپڑے اتار چکی ہے, نوجوان کی نظر بے حیا ہو چکی ہے, ہاتھوں سے قرآن اتر کر گٹار آ چکا ہے. اور میرے بھائیوں طوفان آیا تو مسجد بھی بہہ جائے گی, مندر بھی بہہ جائے گا. جب بجلیاں چمکیں گی اور گرجیں گے بادل اور تیور بدلیں گے زمین آسمان کے, پھر اللہ کی سنت ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ نَهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. اللہ پھر انہی کو بچاتا ہے جو اوروں کو بچانے کے لیے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, ورنہ اس میں ہر شے بہہ جاتی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تیری قوم کے 1 لاکھ کو پکڑنے لگا ہوں. 40,000 اچھے ہیں, 60,000 برے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو 40,000 کا قصور کیا ہے؟ کہ یہ ان 60,000 کو سمجھا نہیں رہے اس لیے ان کو پکڑ رہا. ایک دن طاعون کا وار کیا, پورے 1 لاکھ کو طاعون میں پکڑ کے زیر زمین پہنچا. ایک آدمی بغیر داڑھی کے نہیں ہوتا تھا, ایک آدمی ننگے سر نہیں ہوتا تھا, اور ایک آدمی بے نماز نہیں ہوتا تھا, ایک عورت بے پردہ نہیں ہوتی تھی. لیکن جہاں بھی یہ سڑکیں گئیں اور بجلی گئی اور مغرب کی تعزیر گئی, اس نے انسانوں کو ننگا کر دیا, ان کی غیرت کو چھین لیا اور ان کی حیاؤں کو تار تار کر دیا اور ان کی زندگیوں کو صرف پیٹ کے گرد گھما دیا. شہوت اور پیٹ, شہوت اور پیٹ, اس کے علاوہ وہ جانتے نہیں کہ زندگی میں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. جانور بن گئے, جانور. انسانیت کی معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے. انہوں نے گھر کی زندگی بھی بتائی ہے. نماز کے بغیر تو کھڑا نہیں ہو سکتا انسان, ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے کھڑا نہیں ہو سکتا. عبادت کے بغیر اسلامی معاشرہ بن نہیں سکتا. اسلام کی بنیاد ہے عبادت, اسلام کی انتہا ہے اخلاقیات. عمل صالح کی ابتدا بھی بتا دیتا ہوں, انتہا بھی بتا دوں, ساری تفصیل میں کہاں سے بتاؤں گا. عمل صالح کی ابتدا, اسلام کی ابتدا کہاں سے ہے اور انتہا کہاں پر ہے. بنی الاسلام والا 5, اسلام کی بنیاد 5 باتیں ہیں. بنیاد بیسمنٹ سے اٹھائی نا, اب یہ بنیاد ہے, اس کے اوپر وہ لوگ بیٹھے, اس کے اوپر بھی ہے 3 شخص, لیکن یہ بنیاد ہے. اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اسلام 5 چیزوں سے شروع ہوتا ہے, کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات. اب اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو, کلمہ نہ ہو پھر تو سب کچھ گیا. کلمے کے بعد ان میں سے جتنی چیزیں نہیں ہوں گی اتنی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی. بنیاد 5. چھت کہاں پڑی؟ 3ری منزل پہ جا کے چھت پڑی. چھت نہ پڑتی تو یہ جگہ بیٹھنے کے قابل نہ تھی. تو اسلام کی چھت کیا ہے جہاں جا کر یہ مکمل ہوتا ہے؟ تو دوسری حدیث بتاتی ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. بنیا اور اتممہ, بنیا کا لفظ بتاتا ہے اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے,
اور اتممہ کا لفظ بتاتا ہے اسلام ختم کہاں پہ ہوتا ہے. اسلام شروع ہوتا ہے بندگی سے اور ختم ہوتا ہے اچھے اخلاق پر جا کر. تو نماز تو ہے پر اخلاق کوئی نہیں. انتہا ویسے اوکھی ہوتی ہے، اخلاق کوئی نہیں ہے. چوتھا نمبر تبلیغ والا کوئی نہیں ہے. چوتھا نمبر، اور چوتھا نمبر اب تبلیغ والے بھی نہیں بولتے. جو اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے، سب سے مشکل خالی ہو گئے، مسجدیں خالی ہو گئیں، خانقاہیں خالی ہو گئیں، مدرسے خالی ہو گئے، تبلیغی مرکز خالی ہو گئے. چوتھا نمبر ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہیں سے کوئی مل جائے، ہاتھ میں آ جائے. اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں. اچھے اخلاق اس کے بغیر اسلام کی تکمیل نہیں ہے. اور اچھے اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ جو تمہیں پخیر کہے تم بھی پخیر کہیں، پخیر. جو تمہیں اور کیا کہتے ہو؟ تڑاماشا، ایک تو لفظ ہی اوکھا سا نا. جو تمہیں ستڑا کرے تم بھی ستڑا کرو، ہیں؟ یہ کوئی اخلاق نہیں ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک. اخلاق کیا ہیں؟ جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں پخیر نہ کہے اسے پخیر کہو، جو تمہیں تڑاماشا نہ کہے اسے تڑاماشا کہو. میں تو کہتا ہوں یہ دونوں لفظ دفع کرو، سلام کو رواج دو. سلام ہی نہیں کرتے، پٹھان سے ملے گا پخیر ہی کہے گا. اب تبلیغ کی وجہ سے کوئی سلام کا رواج پڑا نہیں تو بس. ہم ہنگو گئے تو وہاں بیان کر کے واپس آ رہے، تو ایک جگہ چھوٹا قصبہ تھا، وہاں ٹریفک رک گئی تو لوگ بیان سے بھی نکل رہے تھے. تو ایک نوجوان نے نا مجھے گاڑی میں پہچان لیا، تو اس نے ایسے نا شیشے پہ ایسے وہ انگلی مارے. تو میں نے نیچے کیا، کہا طارق جمیل؟ میں نے کہا ہاں. 70 شو تیرا ستیا نہ آئے تو مجھے سلام ہی کر دیتا، سلام ہی کر دیتے، تمہیں 30 نیکیاں مل جاتی، مجھے جواب دینے کی مل جاتی. یہ کیا اس کا مطلب ہو؟ اس کو اپنی زندگی سے نکالو بھائی. افشوا السلام بینکم. تمہیں بتاؤں سلام کا مطلب کیا ہے؟ یہ سلام صرف امت کو ملا، کسی امت کو السلام علیکم کا مطلب کا لفظ نہیں ملا، ہمیں ملا ہے. تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. ایک تو یہ دعا ہے اور ایک عہد و پیمان ہے. مجھے یہ حدیث آپ نے کہا میں تمہیں بتاؤں تمہاری آپس میں محبت کیسے قائم ہوگی. کہا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ، آپس میں سلام پھیلاؤ. ایک تو یہ دعا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے. ایک اور مطلب بتا رہا ہوں جو پھر محبت کا سبب بنتا ہے. السلام علیکم یہ عہد و پیمان ہے میری طرف سے، تم سلامتی میں ہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. یہ اس کو میں خبر بھی دے رہا ہوں، دعا بھی دے رہا ہوں. اللہ تم پہ سلامتی نازل فرمائے، میری طرف سے بھی تمہیں امن ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. یہ ہے خوبصورت مطلب سلام کا. جب دیکھو ہر نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کتنا خوبصورت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اس طرف سارے نمازیوں سے کہتا ہوں اللہ آپ پہ سلامتی فرمائے، اور میں بھی آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، میں بھی آپ کا خیر خواہ ہوں، میری طرف سے بھی آپ پہ سلامتی، کوئی میری طرف سے غلط قدم آپ کے لیے نہ اٹھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ آپ پہ سلامتی نازل فرمائے اور میری طرف سے بھی آپ پہ سلامتی ہے. میں آپ کا دشمن نہیں بنوں گا، میں آپ کے خلاف نہیں چلوں گا. یہ خوبصورت لفظ اللہ نے ہمیں دیا اور آپ نے پخیر میں اس کو اڑا دیا. تو میرے نبی کا فرمان ہے تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، وتعطی من حرمک، جو تمہارا حق تم سے چھینے اسے عطا کرو، وتعفو عن من ظلمک، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو. یہ حسن اخلاق ہیں. اس کا پھر جہاں رشتہ آ جائے، جہاں خون کا رشتہ آ جائے وہاں یہ زیادہ ہو جاتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے لفظ کیا کہا؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل. اتنا لمبا لفظ لے کر آئے، اتنی لمبی عبارت جو اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے لائے ہیں کہ صلہ رحمی بہت بڑا عمل ہے.
بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کاش میرے بھی ماں باپ زندہ ہوتے میں ان کی خدمت کرتا۔ آج ان کے زندہ ہو تو کر لو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا۔ کہا جی کوئی نشانی؟ کا نشانی یہ ہے جب والدین سے اولاد نوکروں جیسا سلوک کرے تو سمجھو قیامت آ رہی ہے۔ جب 4 صدے کی نوجوان نسل ماں باپ سے نوکروں کی طرح گفتگو کرے تو سمجھو قیامت آ رہی ہے۔ میں حیران ہوں، قیامت تو آئے گی کافروں پر، تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جب دنیا میں شرک بڑھ جائے گا قیامت آئے گی، زنا شراب جب ہوگا قیامت ہے۔ کیا کہا؟ جب دیکھو لوگ ماں کا نام خاص طور پر لیا ہے کہ جب لوگ ماں کو بھی ذلیل کر دیں گے تو سمجھو قیامت آ گئی۔ تو آپ نے کیا کہا؟ ہے میرے بھی ماں باپ ہوتے میں بھی ان کی خدمت کرتا، ایک ہی ہوتا، چلو میری ماں ہی ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز، گشت نہیں، عشاء کی نماز، وظیفہ نہیں، عشاء کی نماز، سبق نہیں، درس نہیں، عشاء کی نماز فرض، کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور اللہ اکبر کہہ کر سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان۔ ان کو تو ملی نہیں نا، ان کو تو ملی نہیں ہے۔ تمہارے ہیں تو سب سے بڑے حقدار خدمت کے ماں باپ ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ۔